سینیٹر کان صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں جے یو آئی فیس سے. بہت شکریہ. السلام علیکم سر. کل پی ٹی آئی وفد سے ملاقات ہو گئی آپ لوگوں کی, پارلیمنٹ میں ساتھ چلنے پر اتفاق ہوا ہے. آج کمیٹیوں کی بھی میٹنگ تھی, کیا حکمت عملی طے پا گئی ہے آپ کی اور پی ٹی آئی کے درمیان؟ دیکھیے, میں کل بھی کوئٹہ میں تھا, آج بھی کوئٹہ میں. کل میں اپنا ویڈیو لنک پہ تھا باقی ساتھیوں کے ساتھ. آج میں نے ٹریول کرنا ہے اور دین جو ہے اس کے بعد ہم آپس میں بیٹھیں گے. 2 سب کمیٹیاں بنی ہیں اس وقت, ایک میری اور شبلی فراز صاحب کی, دوسری حیدری صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب کی. تو 2 کمیٹیاں ہیں. یہ پارلیمان کے اندر جو ہے نا وہ جو ایشوز ہوں گے ان ایشوز پہ بات کر کے آپس میں ایک جیسی حکمت عملی اپنانے کی کوشش کرے گی. یہ سب سبجیکٹ ٹو اپروول ہوگا بائی دی قیادت. اور باقی ریمیننگ معاملات میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ بڑھنے کی آگے, مگر کس حد تک بڑھ سکتے ہیں آپ کو بتائیں گے. جہاں تک بڑھ سکے وہ پھر بتا دیں گے. صحیح. سر, پیر کو جو اسمبلی میں قانون سازی ہونے جا رہی ہے, اس کے بارے میں کیا معلوم ہے آپ کو, اور اس کے لیے تحریک انصاف کے ساتھ کوئی حکمت عملی ہوگی آپ کی؟ دیکھیے, سنا ہے کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل پیکج لا رہے ہیں. جو حکومت ٹریجری بینچز جو ہے وہ حکومت اپنا لا رہی ہے کوئی کانسٹیٹیوشنل پیکج, مگر اب تک انہوں نے بغل میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. اسپیکولیشنز ہیں اس پہ. ان کے ذہن میں بھی, پی ٹی آئی کے ذہن میں بھی کچھ تھا کہ شاید اس طرح کی جو ہے نا کانسٹیٹیوشن لائیں. کچھ ہمارے ذہن میں تھا. تو میں آ جاؤں تو پھر اپنا میں شبلی فراز صاحب سے جو ہے وہ رابطے میں رہوں گا, اور حسین صاحب سے بھی اسی طرح سے پھر رابطہ ہوگا, بیرسٹر صاحب کا حیدری صاحب کے ساتھ. پھر بیٹھ کے دیکھتے ہیں, مگر ایک دفعہ ٹیبل تو کریں نا, ٹیبل کریں, پھر اس کے بعد اس کو آگے لے کے بڑھیں گے. مگر ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اس کو کمیٹیوں کو بائی پاس کرتے ہوئے کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانے کی کوشش کریں گے. اب وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, آیا ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, 2/3 میجارٹی جو ہے وہ موجود ہے, نہیں موجود, یہ سارے ایسے سوالات ہیں جس کو ابھی تک آنسر ہونا ہے. تو اس میں ابھی 1-2 دن ریکوائرڈ ہوں گے. 26 کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلوایا, 27 کو اپنا سینٹ کا اجلاس ہے. یہ سن رہے ہیں کہ شاید سینٹ میں ٹیبل, مگر ابھی تک کچھ ایگزیکٹ معلوم نہیں. صحیح. کامران صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا سر, ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جمعیت علماء اسلام کے موقف کے لیے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ساتھ موجود ہیں. کامران صاحب, بانی پی ٹی آئی کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا کیس جو ہے وہ فوجی عدالت میں چلایا جا سکتا ہے, حکومتی حلقوں سے بھی اسی طرح کے اشارے مل رہے ہیں. سر, اگر ایسا ہوتا ہے تو اس پر کیا اسٹانس ہوگا جے یو آئی ایف کا؟ دیکھیے, میں اپنا ذاتی اس میں اسٹانس بتا سکتا ہوں. میں نے ایک ذاتی میری سوچ یہ ہے کہ کسی بھی سیولین کا ٹرائل جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت نہیں ہونا چاہیے, ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے. یہ میرا ذاتی اسٹانس ہے. اور پارٹی کے سامنے جب یہ معاملہ آئے گا تو پھر پارٹی کے ادارے طے کریں گے. پھر اس میں شاید کوئی ایک شخص کوئی یا اس کا اوپینین جو ہے نا وہ میٹر نہ کرے. پھر اجتماعی طور پہ جو بھی سوچ بنی وہ سوچ ہوگی ہماری, پھر اس کو پبلک بھی کریں گے انشاءاللہ. سر, کیا پارٹی لائن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی رکن آئینی یا قانونی ترمیم کے لیے ووٹ دے سکتا ہے, اور اگر دے سکتا ہے تو اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا سر؟ کیونکہ پارٹی اس کے خلاف کیا ایکشن لے سکتی ہے سر؟ 2 چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ایک آرٹیکل 63A ہے, اس میں 4-5 چیزیں ایسی ہیں جس پہ قطعاً ہے. پارٹی اگر کوئی ڈیسیجن لیتی ہے تو پھر اس ڈیسیجن کے اگینسٹ جو ہے نا ووٹ دینا جو ہے, اور پھر اس کے ساتھ ایک ججمنٹ بھی ہے سپریم کورٹ کی جس کا ریویو بھی فائل ہوا ہے, اور اس میں جو ہے نا وہ اس کے کاؤنٹ کرنے پہ بھی پابندی شاید. مگر اس ججمنٹ سے جو ہے میں اتفاق نہیں کرتا جو 63A کے حوالے سے, جس میں حمزہ والی گورنمنٹ بھی گئی تھی. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ وہ ججز جو ہے وہ باؤنڈری سے باہر نکل گئے تھے 63A کے. کاؤنٹ ہو سکتا ہے, مگر بہرحال اس کے کانسیکوینسز ہیں جو 63A میں لکھے ہوئے ہیں. اس کے نتیجے میں اگر پارلیمانی پارٹی نے کوئی ڈیسیجن لیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر ڈی سیٹ ہو سکتا ہے وہ ساتھی جو پارٹی پالیسی کے اگینسٹ پارلیمانی پارٹی کے ڈیسیجنز ووٹ کاسٹ کرتا ہے. صحیح. تو سر, جمعیت علماء اسلام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی سیاسی اتحاد کے بغیر آپ اپنی تحریک خود چلائیں گے. سر, وجہ کیا بنی ہے اس کی؟ پی ٹی آئی کی غیر سنجیدگی اس کی وجہ بنی ہے, یا فیض حمید کا کورٹ مارشل اس کی وجہ بنی ہے؟
دیکھیے فیض حمید کے خلاف جو کارروائی ہے اس کی کوئی قطن اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ فوج کا انٹرنل معاملہ ضرور کرے, اور فیض حمید صاحب جو کچھ کرتے رہے وہ جانے, فوج جانے. مگر اس میں جو ہمارے ذہن میں کچھ 2-3 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ جب انہوں نے اتحاد بنایا تھا تحفظ دستور کے حوالے سے, اس وقت پی ٹی آئی ایگزسٹ کرتی تھی, مگر پی ٹی آئی کو اس وقت اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو جب نہیں لیا گیا, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اب اس سٹیج پہ آ کے ہمیں کہا جائے کہ آپ اس میں شامل ہو جائیں, تو میرا خیال ہے کہ بات نہیں بنتی ہے. اس وقت انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. شاید آج ہم اس بات کو یا کسی بھی حوالے سے لے لیجئے, پازیٹیولی نیگیٹیولی اس کو ہم. اور دوسرا جو ہے ہمارا ورکر جو ہے وہ ابھی تک اتنا نزدیک نہیں آیا کہ ہم دونوں پارٹیاں جو ہے وہ مل کے کوئی تحریک چلا پائیں. تو خدا نخواستہ بعد میں کل کوئی گلہ ہو تو ہم پہلے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی تحریک چلائیے, ہم اپنی تحریک شروع کرتے ہیں یا کریں گے. تو اس الٹیمیٹلی فرض کر لیجئے کسی سٹیج پہ ہم بات آگے بڑھا سکے, اکٹھے مل کے چل سکے تو ضرور چلیں گے, مگر یہ سٹیج نہیں ہے. تیسرا اس کا جو تیسری لمبا ہے وہ یہ ہے کہ وہ صوبہ خیبر پختونخوا وہاں یا ان کے پاس جو ہے نا ووٹ ہے یا ہمارے پاس ووٹ ہے. ہم نے بہت سی سیٹوں پہ جو ہے نا بالکل جو کلوز مارجن میں جو نا ان سے ہارے ہیں یا ہرائے گئے ہیں. تو یہ بھی ہمارے ذہن میں ہے. تو اس طرح سے اس سٹیج پہ جو نا یہ کہہ دینا کہ ہم مل کے اتحاد کوئی بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد تاریخ چلائیں گے, یہ میرا خیال ہے پری میچور ہے. پھر ایک اتحاد کا تجربہ بھی ہم کو ہے, اس کے نتیجے میں وہ پارٹیاں تو اندر ہیں جس کو ہم نے جو ہے نا وہ سہارا دیا تھا, مگر ہم تو اندر نہیں ہیں, ہم تو باہر ہیں اور اپنا سائز ہم ریڈیوس کر بیٹھے ہیں. یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہیں, اس کی وجوہات ہمارے اپنے ذہن میں بھی ہیں کہ کیوں ریڈیوس ہوا سائز, کس کے کہنے پہ ہوا. تو پھر کل اگر اس سے بھی زیادہ کوئی دوست جو ہے نا وہ کرے تو نہ ہمارا گلہ ہونا چاہیے کسی کے خلاف, نہ کسی کا ہمارے خلاف گلہ ہونا چاہیے. فی الوقت اپنا اپنا شروع کرتے ہیں. اگر ہم اکٹھے آگے یا کوئی ایسا مرحلہ آیا تو پھر دیکھیں گے. سر ماضی کے تجربے کی بات کر رہے ہیں آپ, تو کیا پی ڈی ایم میں شامل ہونے کا افسوس ہے؟ پی ڈی ایم دیکھیے وہ ماضی تھا, ماضی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ نے جو نا تجربہ حاصل کیا. تو اس سے بھی ہم نے کوئی تجربہ حاصل یقیناً کیا ہے. ہمیں ایک اچھا جو ہے آپ سمجھ لیجئے کوئی لرننگ ہوئی ہے اس حوالے سے کہ سیاست میں جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا کسی پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لینا, یا کہ کوئی کہے کہ آپ بہت اچھے ہیں, آئیے آپ سارے اپنے ورکرز کو بھی نکالیے اور ہم تو نکالنے جوگے نہیں ہیں. تو یہ ہم نے اس سے جو ہے سیکھا ہے. تو جو چیز سیکھے وہ آپ بھلے وہ بٹر بھی ہو مگر اچھی ہوتی ہے. سر مولانا صاحب نے جولائی میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ پی ٹی آئی دیگر اسمبلیوں سے استعفیٰ دے گی, کے پی کے اسمبلی کو تحلیل کر دے گی, لیکن اس کے فوری بعد ہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس کی تردید ہو گئی تھی. تو کیا یہ وجہ ہے سر, اس وعدہ خلافی پر ناراض ہیں آپ, کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی بات بغیر کسی وجہ کے تو نہیں کہی ہوگی مولانا صاحب نے؟ صاحب کے اسٹیٹس کے آدمی سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو انہوں نے غلط سمجھی ہو اور غلط طور پہ جو ہے نا کہہ دی ہو اور جس کو کنٹراڈکٹ بھی کیا جا سکے؟ بہرحال وہ بات بھی گزر گئی. ہم ایک اچھے جسر, کیونکہ ہماری کل ملاقات ہوئی ہے, ایک اچھے جسر کے طور پہ ہم اس بات کو ریپیٹ نہیں کرتے, یہ ہمارے پارٹ پہ ایک جسر سمجھ لیجئے. مگر سٹل کیا پی ٹی آئی کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ نئے الیکشن کروائے جائیں, اور کیا نئے الیکشن جو ہے اسمبلیوں کی موجودگی میں ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کا یہ جواب کافی ہے. سر اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ مولانا صاحب نے مطالبہ کیا تھا کے پی کے حکومت الیکشن میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھے. ابتدا میں پی ٹی آئی کی طرف سے اس بات کی یقین دہانی بھی آئی تھی سامنے, لیکن اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے مخالفت کر دی تھی اس معاملے کی. مجھے مولانا صاحب کا نہیں پتا, مگر میں نے اپنی ذاتی طور پہ یہ بہت سارے پروگرامز میں کہا تھا, اور جس کا رسپانس یہ آیا تھا پی ٹی آئی کے دوستوں کی طرف سے کہ جی ہم اس بات کے لیے تیار ہیں. مگر بعد میں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ انہوں نے اس بات سے فاصلہ بنانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, جب پورے ملک میں ہو, ہم یہ میں مولانا صاحب کی کسی بات کو کنفرم یا ڈینائی نہیں کر رہا, مگر میرا جو بہت سے پروگرامز میں اور بہت سے پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ جو ہے مطالبہ رہا تھا کہ آپ جو ہے کم از کم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھ دیجئے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھ دیجئے کہ ہم خیبر پختونخوا میں جو ہے آڈٹ کرانے کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے کسی جج کے لیے کا تعین ہو جائے. تو شروع میں تو پازیٹیو رسپانس تھا, بعد میں ان کی طرف سے جو ہے نا انہوں نے ڈسٹنس کرنا جب شروع کیا
تو مگر ناراضگی اس بات پہ کوئی نہیں ہے. مولانا صاحب نے کہا ہوتا مجھے اس نہیں ہے، مگر میں اپنی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بات سے ڈسٹنس کیا. سر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اگر میں جے یو آئی کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں فیض حمید صاحب کے کورٹ مارشل کے حوالے سے، آپ کا کیا اسٹانس ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کارروائی کو؟ کیونکہ آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے ان کے مطابق جنرل فیض حمید نے آرمی ایکٹ کے خلاف ورزی کی اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد، اور حکومت کے مطابق فیض حمید جو ہے وہ بانی کے ساتھ 9 مئی کی سازش میں ملوث تھے. الیکشن سے پہلے آپ لوگوں کو بھی ایسا لگتا تھا کہ سر پی ٹی آئی کی سہولت کاری کی جا رہی ہے؟ دیکھیے جہاں تک فیض حمید کا تعلق ہے، فیض حمید والا معاملہ جو ہے وہ فوج کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. میں ذاتی طور پہ ان کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا فیض حمید صاحب کو. اس کی بہت سی ریزنز ہیں، کچھ ذاتی بھی ہیں، کچھ ادروائز جو ملک کے ساتھ جو کچھ وہ کرتے رہے. مگر اب وہ پی ٹی آئی کا اس کے ساتھ کیا تعلق تھا وہ پی ٹی آئی کہہ دے تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ ایک اینڈ پہ فیض حمید صاحب ہیں، وہ کسٹڈی میں ہیں. کسٹڈی میں کوئی شخص ہوتا ہے، جیسے عمران خان صاحب جب کسٹڈی میں چلے گئے تھے تو ہم نے اپنے تمام تر اختلافات کی باوجود جو ہے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، اور آپ کوشش کرتے تھے کہ اپنا موقف نہ دیں اس معاملے میں. اسی طرح فیض حمید صاحب والا معاملہ جو ہے اب فوج جانے، فیض حمید صاحب جانے، ان کا انٹرنل معاملہ جانے. مگر اگر کوئی معاملہ جو ہے ایسا ہے کہ جو سول ٹرانزیکشن کے بارے میں الزام اور فوج سے ریٹائرمنٹ کے کافی عرصے بعد کا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ معاملہ جو ہے فوج کے اندر کا نہیں رہتا، وہ فوج سے باہر ریگولر سائٹ کا ہو جاتا ہے. تمام تر الزامات جب آئیں گے تو پھر اس پہ رائے دینا کوئی ممکن ہے. اور آپ کے علم میں کیا ہے سر، فیض حمید الیکشن سے پہلے بھی تحریک انصاف کی معاونت کر رہے تھے؟ دیکھیے وہ بہت سے لوگوں کی ذاتی طور پہ بھی معاونت کرتے رہے ہیں. وہ ذاتی طور پہ لوگوں کے بہت سارے معاملات میں اسی طرح سے الیکشن کے حوالے سے معاملات میں انوالو رہے ہیں. کسی کی معاونت کرتے رہے ہیں، کسی کی مخالفت کرتے رہے ہیں. اس میں بہت لوگ شامل ہیں معاملات کو. بس اب چونکہ وہ کسٹڈی میں تو نہ کہیں تو بہتر. تو سر کن لوگوں کی معاونت کر رہے تھے، اگر کسی کا نام بتا سکیں آپ؟ وہ اس میں چنے ہوئے لوگ تھے. اس میں پی ٹی آئی کا مجھے اس وقت نہیں کہنا چاہتا میں کچھ بھی، مگر وہ چنے ہوئے لوگ تھے. اس میں اور پارٹیوں کے لوگ بھی تھے.